الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى في موضع آخر: وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها قام الدين ومن هدمها هدم الدين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ کا بڑا فضل، اس کا احسان، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور مزید اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ کی نسبت سے، آپس میں مل بیٹھ کر بیٹھنے کی نسبت سے، دین کے بارے میں فکریں لینے کی نسبت سے، جماعت کی نسبت سے اور گشت کی نسبت سے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ہمارے شکریہ کو قبول فرمائے. میں نے اس وقت جو قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے 3 آیتیں پڑھی اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی. جب تک ہمارے ذمہ دار حضرات آئیں اور یہاں کی کارگزاری لیں، دین کی فکروں کے بارے میں باتیں کریں، کس طرح دین کا کام کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیا ہماری لاپرواہی ہے، اس کے بارے میں بتائیں، ہماری رہنمائی کریں، تب تک انشاءاللہ مختصر سی باتیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاؤں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ میں نے پڑھی: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ پڑھی: قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتلا دیجئے اور لوگوں میں یہ پیغام دیجئے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا ومن اتبعنی، میں اور میرے ماننے والے جو لوگ ہیں میرے بعد آئیں گے ان کا بھی شیوا یہی ہو کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. فرمایا اللہ کی ذات پاک، اللہ کی ذات پاک ہے. اس کے علاوہ انسان جتنے بھی ہیں نبیوں کو چھوڑ دو، ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے. قرآن پاک کی تیسری آیت مبارکہ پڑھی: وشاورہم فی الامر. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دینی معاملات کے اندر خاص طور سے اور دنیاوی معاملات کے اندر عام طور سے باہم مشورہ کرو، آپس میں مل کر بیٹھو، دین کی فکریں لو، دنیا کی فکر کو دین کی فکر کے طریقے کے مطابق بناؤ. حدیث مبارکہ پڑھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے.
جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز قائم نہیں کی اس نے دین کو منہدم کر دیا اور ڈھا دیا اور برباد کر دیا۔ یہ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ اب انہی کے ضمن میں چند باتیں آپ کو بتلاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں، اس دنیا میں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی بھائی؟ انسانوں کے لیے بنائی۔ کس کے لیے بنائی بھائی؟ انسانوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے بنانے کا؟ کہ جس طرح چاہے جائز تصرفات ان میں کر لیں، جس طرح چاہے استعمال کر لیں، لیکن شرط یہ ہے دین کے راستے سے نہ ہٹیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر اس کی ساری چیزیں انسان کے لیے بنا دی، اور انسان سے تقاضا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی قائم رکھے، میرے سامنے جھکے بھی، میری عبادت بھی کرے۔ اور عبادت کا دوسرا مفہوم میں نے دوسری آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس میں بھی اور اس میں بھی کیا کہا؟ کہ نماز۔ عبادت کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ کہ نماز قائم ہے۔ چونکہ ایمان کے بعد اگر کسی چیز کا نمبر آتا ہے مومن بننے کے بعد، تو سب سے پہلا حکم کیا عائد ہوتا ہے بھائی؟ کیا فرض ہوتا ہے سب سے پہلا حکم؟ بتاؤ بھائی؟ نماز۔ آپ گنتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے ایمان، دوسرے نمبر پر نماز۔ تو مومن ہونے کے بعد سب سے پہلا کام آدمی کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ نے ایک ستون کھڑا کیا، اس کے اوپر پوری چھت ڈال دی، اس کے اوپر پوری چھت ڈال دی آپ نے، اور پھر آپ یہ چاہیں کہ ستون کو بیچ میں سے نکال بھی دیں اور چھت جو کی تو رہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہ چھت تو نیچے گر جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ اس کو یہیں سے سمجھ لو آپ مومن بن گئے، مسلمان بن گئے اور نماز قائم نہیں کر رہے، تو کائیں کے مومن اور کائیں کے مسلمان؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے دین پہ عمل ہی نہیں کیا، ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف زبان سے پڑھا، تقاضے کیا ہے وہ نہیں سمجھے، مفہوم کیا ہے وہ نہیں سمجھا، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے وہ نہیں سمجھا، رسول ہم سے کیا چاہ رہا ہے، کیا تقاضا کر رہے وہ نہیں سمجھا۔ آج آپ سروے کریں، اللہ کا شکر ہے مدارس ہیں، مساجد ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، پھر بھی آپ کو زیادہ نہیں کم سے کم اگر آپ گنو گے تو 20% لوگ ایسے مل جائیں گے جو نماز ادا ہی نہیں کرتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تکبیر کہی جاتی ہے کہ بھئی اذان پڑھ دی، تکبیر بھی پڑھ دی، اب تجھے نماز کے لیے چلنا۔ اب نماز کھڑی ہو گئی، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی بات، اذان بھی ہو گئی اور تکبیر بھی ہوگی، اس کے بعد نمبر کہاں کا آتا ہے بھائی؟ نماز کا نمبر آتا ہے، پھر بھی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا۔ اللہ ہم سے یہی چاہ رہے ہیں، اے لوگوں اگر تمہارا کوئی بھی کام ہو، دنیا کی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی رکاوٹ ہو، دین کا کوئی کام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دنیا کا کوئی کام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، 2 رکعت نفل پڑھو، مسجد میں جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو اللہ یہ کام سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کرنا ہے، اللہ ذہن میں ڈالے گا، اس کے مطابق کام کرو۔ اس لیے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، سب سے زیادہ محنت آج اگر کرائی جا رہی ہو تو وہ نماز پر۔ صبح صبح ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیوں؟ کہ لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں،
گشت ہوتا ہے کہ لوگ گشت کے ذریعے مسجد میں آنے والے بن جائیں، ملاقاتیں ہو رہی کہ بھئی آج نہیں آیا تھا، لاپرواہی ہو گئی، اب سے آنا شروع کر دے، نماز کی دعوت دے رہے، اور لاپرواہی سب سے زیادہ نماز۔ ارے جیسی بھی ہے پڑھو تو صحیح، ویسے تو ہماری نمازی اللہ قبول کر لے ایسی نمازیں ہیں کہ وہ کام ہے کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، آدمی کھڑا تو یہاں ہے اور ہزاروں باتیں نماز میں سوچتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی کسی قدر تو ہے وہ۔ علماء نے پہلے ایک مسئلہ بتلایا تھا جن کو کہتے ہیں علماء متقدمین، کہ اگر کسی کی نماز میں خشوع خضوع نہ ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خشوع خضوع کا مفہوم کیا ہے؟ خشوع خضوع کا مفہوم یہ ہے کہ اگر نماز میں ذرا سا بھی دھیان ہٹ گیا تو اس کی نماز قبول نہیں۔ لیکن علماء متاخرین نے جب اپنے یہاں کے لوگوں کو دیکھا، ان کے حالات کو دیکھا، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھا، ان کے رہنے سہنے کو دیکھا، تو علماء متاخرین نے دوسرا فتویٰ جاری کیا کہ اگر نماز کے ایک رکن کے اندر بھی خشوع پایا گیا تو نماز قبول مانی جائے گی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ تو میرے بھائیو، جب ہم نماز پڑھیں گے نماز کے تقاضے کے مطابق تو کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اسلاف کی یادیں ہمارے سامنے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی کا واقعہ، دشمنوں نے گھیر لیا، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دے، اس کے بعد جو تمہارا جی چاہے وہ کر لینا۔ فوراً وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اللہ تو ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے، تو ہی ناصر ہے، تو ہی کرنے والا ہے، اگر میرے حق میں موت بہتر ہے تو موت مجھے عطا فرما دے، اور اگر میرے حق میں موت نہیں ہے، مجھ سے دین کا کام لینا مقصود ہے، اللہ تو ظالموں کو، اللہ تو کافروں کو جو ان کے حق میں ہے وہ فیصلہ فرما۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ سب تھر تھر کانپ رہے ہیں، ہر طرف سے ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہیں۔ اچانک شیر نمودار ہوا، شیر کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگ گئے اور اللہ نے ان کی جان بچا لی۔ تو نماز کے اندر ہے یہ حقیقت، نماز کے اندر ہے یہ تاثیر۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ آدمی کو بے حیا باتوں سے، برے کاموں سے، بری عادتوں سے روک دیتی ہے، یہ نماز کی صفت ہے۔ لیکن نماز ہونی چاہیے میرے بھائی، نماز ہونی چاہیے، نماز بغیر نہ ہو، نماز ہونی چاہیے۔ اگر نماز ہوگی تو انشاءاللہ دنیا تو کیا، جو کچھ آپ مانگیں گے اللہ اپنے قدموں میں ڈال دیں گے۔ یہ چیلنج ہے، یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ آپ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھو، انشاءاللہ ساری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے 2 چیزوں کو ذکر فرمایا قرآن کی اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پہلے صبر کو بیان فرمایا، پھر نماز کو بیان فرمایا، پھر فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ حالانکہ ترتیب ہمارے ذہن کے مطابق الٹی ہونی چاہیے تھی، یعنی یوں ہونا چاہیے تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصلاۃ والصبر، یوں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن نماز کو صبر کے بعد ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر خود بخود صبر مقصود ہے، نماز کے اندر صبر پایا جاتا ہے، اس لیے نماز کو بعد میں بیان فرمایا، صبر کے اندر نماز نہیں پائی جاتی۔
جو آدمی نماز پڑھے گا اللہ اس کے اندر یہ مادہ پیدا کر دے گا کہ مجھے کس وقت کس کام سے رکنا ہے۔ صبر کے معنی رکنا، مجھے کس کام سے رکنا ہے، کس وقت صبر کرنا ہے، کس وقت مجھے اس کام پر آگ بگولا نہیں ہونا، یہ چیز نماز سکھائے گی۔ اس لیے جب تک نماز ہمارے جسموں سے بڑھ کر روح کے اندر اس کی حقانیت نہیں پہنچے گی تب تک نماز ہمارے لیے مکمل فائدے مند نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو تو سارے کام آسان ہو جائیں۔ اور اس کا بہتر راستہ میں نے دوسری آیت مبارکہ پڑھی قرآن کریم کی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے لوگو اللہ کے لیے لگ جاؤ، اللہ کے کام میں لگ جاؤ، دعوت و تبلیغ میں لگ جاؤ، وہاں سیکھنا سکھانا کرو۔ اب جو عوام ہیں جنہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا، مسجدوں میں نہیں پڑھا، وہ کہاں سیکھنے جائیں؟ ہمارے علماء نے، بزرگان دین نے اس کے لیے اتنا بہترین راستہ نکالا ہے۔ یہاں گھر پہ رہتے ہوئے، مکان پہ رہتے ہوئے، بوڑھے ہو گئے، ایک سورت یاد نہیں ہے، سبحان ربی العظیم کہنا نہیں آتا، لیکن جماعت میں جائیں گے سب ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ وہاں سبحان ربی العظیم بھی کہنا سیکھے گا، وہاں نماز کے فرائض بھی یاد کرے گا، وہاں غسل کے فرائض بھی یاد کرے گا، وہاں نماز کا طریقہ بھی بتلایا جائے گا، وہاں ساری چیزیں بتلائی جائیں گی۔ وہ بڑے آدمی مثال دیا کرتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ آوے چوکھا۔ تو جب جماعت میں جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کچھ کیے، بغیر مدرسے میں داخلہ لیے، بغیر مسجد میں پڑھے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین کی ضروری باتیں سکھا دے گا جماعت کی برکت سے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں خود اٹھ کر کھڑا ہونا۔ اللہ خود فرما رہے کہ بھئی یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ میرا راستہ ہے، جس راستے کو اللہ اپنا راستہ بتلائے کیا اس پر چلنے میں نجات نہیں ہے؟ کیا اس پر چلنے میں نجات نہیں ہے؟ اس پر چلنے میں 100% نجات ہے، 100% کامیابی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ اور پھر فرمائے کہ کیا کرنا ہے جماعت میں جا کر؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دو، لوگوں کو یہ بتلاؤ کہ لا الہ الا اللہ، اس کو اپنے دلوں میں جما لو، محمد الرسول اللہ اس کو اپنا پہراوا بنا لو، محمد الرسول اللہ کو اوڑھ لو، لا الہ الا اللہ کو اندر جما لو، تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو جائے۔ اگر ہم ایسے ہی زندگی گزارتے رہے، من چاہا نماز پڑھ لی، من چاہا نفل پڑھ لیے، من چاہا سنت ادا کرنے کو دل کرا تو کر لی، نہیں تو چھوڑ دی، کوئی بات نہیں، غیر موقع ہے۔ اللہ ان پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اللہ ان پر پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ اگر اللہ پکڑ تمہاری فرضوں پر پکڑ لے تو تمہارا چھٹکارا کس چیز سے ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے نماز رکوع سنتوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ ادا کرو۔ اگر فرضوں میں کمی ہوگی اللہ واجبات سے پوری فرمائیں گے، واجبات میں کمی ہوگی اللہ سنتوں سے پوری فرمائیں گے، سنتوں میں کمی ہوگی اللہ نفلوں سے پوری کرائیں گے۔ نفل نہیں پڑھے، سنت نہیں پڑھی، واجبات میں کوتاہی، تو کیسے بچے؟ کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے نماز کو مضبوطی سے پکڑو، سنتوں مستحبات کے ساتھ سیکھ کر یاد کر لو، پوچھ کر یاد کر لو، ایک دوسرے کا پلہ پکڑ کر قدموں میں بیٹھ کر سیکھ لو۔ بڑے بننے کی کوشش کبھی مت کرو، بڑے بننے سے کبھی کچھ نہیں آتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی بتائی ہوئے مسائل پر ہم سب لوگ چلتے ہیں، نماز ان کے بتائے ہوئے مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ تو حضرت کا ایک ہی جواب تھا، کیا کہ کبھی میں نے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کی، کبھی میں نے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کی۔ کیا کہا بھائی پیچھے والے تو ادھر ادھر متوجہ ہو گئے،
کیا کہا بھائی؟ کبھی میں نے، میرے ساتھ جڑے رہو تو انشاءاللہ کچھ بات یاد بھی رہے. کبھی میں نے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کی. یہ کس نے کہا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت لقمان علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ سب حضرات نے؟ حضرت لقمان کا نام تو آپ سب نے سنا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی. کیا؟ وہ نصیحت یہ تھی کہ بیٹے جب بھی میں پچھتایا تو بولنے پر پچھتایا، چپ رہنے پر کبھی نہیں پچھتایا. جب بھی میں پچھتایا بولنے پر پچھتایا، چپ رہنے پر کبھی نہیں پچھتایا. لیکن اگر بات دین کی ہو تو میں نے ہمیشہ بولنے کو ترجیح دی. اگر بات دین کی ہو، بات مسئلے کی ہو تو ہمیشہ میں نے بولنے کو ترجیح دی. دنیاوی باتوں میں ہمیشہ چپ رہا، دین کی باتوں میں ہمیشہ بولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی برکت سے عبادتوں کی برکت سے ایسے لوگوں کو جن کا لوٹنا مشکل اور ناممکن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں پر داڑھیاں سجائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا اسلامی لباس پہنایا. آج ہماری نسلیں، ہمارے نوجوان مغربی تہذیب و تمدن کو دیکھ کر، مغربی کلچر کو دیکھ کر، مغربی ثقافت کو دیکھ کر اسی کی روش پر چلتے ہیں کہ بھائی پینٹ ایسی پہننی چاہیے جو گھٹنوں سے پھٹی ہوئی ہو، وہ چاہے 1500 روپے کی ہو، چاہے 2000 روپے کی، چاہے اس میں نماز ہو یا نہ ہو. پینٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جب سجدہ کرے تو پیچھے کا حصہ نظر آئے. نماز ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں، اچھی لگنی چاہیے، فیشن ہونا چاہیے. اس مغربی تہذیب اور تمدن نے پورے دین کا ستیہ ناش کر کے رکھا. آج ہمارا نوجوان طبقہ اسی کلچر کی وجہ سے دین کو بدنام کرتا. تو آپ سے درخواست ہے کہ مغربی تہذیب و تمدن کو چھوڑ کر شریعت محمدی کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگیوں میں ڈھالو. اور جو تمہیں بتلایا کہ نماز کو پابندی سے پڑھنی شروع کر دو، انشاءاللہ دین بھی بنے گا اور دنیا بھی بنے گی. اب ہمارے ذمہ دار ساتھی آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کی رہنمائی میں جو دین کے متعلق مفید باتیں ہوں گی وہ ہم سب سنیں گے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.